کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ فل کورٹ وقت کی ضرورت ہے، ساری قوم ابہام میں ہے، پہلے فیصلہ کریں کہ 3-4 کا یا 3-2 کا فیصلہ تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ کیوں وہی 7 ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے، ہمارے حساب سے فیصلہ 4 ججز کا ہے۔ چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا، جب آرڈر آف کورٹ نہیں تھا تو صدر مملکت نے تاریخ کیسے دی، جب آرڈر آف کورٹ میں نہیں تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے دے دیا۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ فل کورٹ وقت کی اہم ضرورت ہے، ساری قوم ابہام میں ہے، پہلے فیصلہ کریں کہ 3-4 کا یا 3-2 کا فیصلہ تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ کیوں وہی 7 ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے، ہمارے حساب سے فیصلہ 4 ججز کا ہے۔ چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا، جب آرڈر آف کورٹ نہیں تھا تو صدر مملکت نے تاریخ کیسے دی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ ایکسپریس نیوز رضوان غلزی سے۔ رضوان بتائے گا کہ یہ سماعت کا آغاز کب ہوا اور یہ عدالتی کارروائی اب تک کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں، آج جب یہ سماعت شروع ہوئی تو سماعت کے آغاز میں ہی جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میں گزشتہ روز جو میں نے بات کی تھی اس کو میڈیا میں غلط انداز میں پیش کیا گیا تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے اندرونی معاملہ کہا تھا وہ انتظامی امور کے حوالے سے انہوں نے اس کو اندرونی معاملہ کہا تھا، میں اپنے اختلافی نوٹ پر قائم ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصلہ تھا وہ 4-3 کی اکثریت سے تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ چیف جسٹس نے ابھی تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا تو آرڈر آف دی کورٹ جاری نہ ہونے کے بعد کس طرح صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کر سکتا ہے۔ ایک تو انہوں نے جب وضاحت کی تو جسٹس منیب اختر جو اس بینچ کے رکن ہیں انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل بات نہ کرتے تو میں بھی جواب نہ دیتا، لیکن جو مختصر فیصلہ ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ فیصلہ 4-3 سے تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اقلیت ہے یہ کسی قانون کے تحت بھی خود کو اکثریت ظاہر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جسٹس جمال مندوخیل کی اس بات کا جسٹس منیب اختر نے جواب دیا، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو کارروائی ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے آج اس جو کیس چل رہا ہے اس میں فریق بننے کی جو درخواست دی گئی تھی اس میں فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش ہوئے اور عرفان قادر جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی طرف سے انہوں نے اپنے دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنیں گے اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے وکلاء کے جو دلائل ہیں وہ سنے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے جو دلائل دیے ہیں اس میں جو جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا تھا کہ جب آرڈر آف دی کورٹ نہیں تھا تو کس قانون کے تحت یا کس آرڈر کے تحت الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا، تو اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا جو مختصر حکم نامہ تھا جو 3-2 کے اکثریت سے تھا، اس حکم نامے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنا شیڈیول جاری کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر صدر سے مشاورت کر کے تاریخ دی، تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا جو مختصر فیصلہ تھا جس میں واضح تھا کہ 3-2 کے مطابق یہ فیصلہ ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ تاریخ دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے قانونی رائے لیے بغیر جو ہے وہ 3 ججوں کے اکثریتی فیصلے پر عمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ 3-2 والے فیصلے پر 5 ججز کے دستخط ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے مزید یہ کہنا تھا کہ کمیشن کے فیصلے کے پیراگراف 14 اور ابتدا کی سطروں کو پڑھ کر عمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ یہ جو سجیل سواتی ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل وہ اس وقت اپنے دلائل دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی بات کے مطابق ہم نے الیکشن کمیشن نے عمل کر کے شیڈیول جاری کیا۔ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ کھلی عدالت میں 5 ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلے پر دستخط کیے، اب اور بینچ ری کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔